میں پاسٹر فہد اپنے تمام سامعین کو اور اردو سہارٹ چرچ کی ساری کلیسیا کو مسیح یسوع میں سلام پیش کرتا ہوں اور خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں آج کے اس خوبصورت بابرکت دن کے لیے۔ اس نے ہمیں زندوں کی زمین پر قائم رکھا تاکہ ہم سب وہاں مل کر ایک قدم اور خدا ان کے کلام کی ابھی باتوں کی طرف بڑھائیں۔ آمین۔ عزیز، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اٹس لینٹ سیزن، روزوں کے ایام ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج ہم خدا ان کے کلام میں سے روزے کی بابت چند ایک باتوں پہ غور کریں۔ اب ایک ساتھ نکالی یہ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6واں باب اور اس کی 16، 17 اور 18 آیت، ہم ان 3 آیات پر غور کریں گے۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے میں اس کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ اس سے پہلے کہ ہم خدا ان کے کلام کی ابھی باتوں کی طرف قدم بڑھائیں، میں چاہتا ہوں کہ آئیے کچھ پل کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے آپ کو خدا ان کی زندہ آواز سننے کے لیے تیار کریں۔ زندہ مہربان آسمانی باپ یسوع جی، ہم دل کی گہرائیوں سے شکر گزاری کرتے ہیں خداوند اس وقت، اس موقع کے لیے، اس پل کے لیے۔ یسوع جی، آپ نے ہمیں یہ فضل بخشا کہ تاکہ ہم سب جمع ہو کر آپ کے حضور میں آپ کے کلام کی نبیک باتوں پہ غور کر سکیں۔ پاک روح جی، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج ایک جان، ایک فرد بشر کو چھوئیے، سوچوں کو چھوئیے، دل کے خیالوں کو چھوئیے خداوند، اور اپنے کلام کے وسیلہ سے تمام سننے والی جانوں کو بڑی تقویت دیجیے، دل کی آنکھوں کو روشن کیجیے، چھوئیے، بلیس کیجیے، بڑی برکت دیجیے یسوع جی۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں، آمین۔ عزیزو، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل نئے عہد نامے میں جو فہرست میں ہمارے پاس پہلے نمبر پہ آتی ہے، اور اس کا پہلے نمبر پہ آنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ متی رسول کا خوبصورت رائٹنگ سٹائل، اس کا خوبصورت تحریری انداز، جس خوبصورتی سے اور جس نظم و ضبط سے متی رسول نے تمام باتوں کو قلم بند کیا، سٹیپ بائی سٹیپ ساری باتوں کو تحریر کیا، اس کا یہ انداز اس کو فہرست میں پہلے نمبر پہ لے آیا۔ اور متی رسول نے اس انجیل کے اندر خدا یسوع مسیح کے 5 سرمنز، 5 واعظ ریکارڈ کیے، جس میں سے سب سے پہلا سرمن، سب سے پہلا واعظ، جسے ہم پہاڑی واعظ کہتے ہیں، آپ اس کو پہاڑی واعظ کہہ لیجئے، سرمن آن دا ماؤنٹ کہہ لیجئے، یا خطبۃ الجبل کہہ لیجئے، آپ کسی بھی ٹائٹل، کسی بھی نام سے اس کو یاد رکھیے گا، لیکن یہ سرمن، پہاڑی واعظ یا سرمن آن دا ماؤنٹ، اٹس اے ویری لانگ سرمن، کیونکہ 5واں، 6واں اور 7واں چیپٹر، یہ تینوں چیپٹرز اسی پہاڑی واعظ سے منسلک ہیں۔ اور اس پہاڑی واعظ میں خداوند یسوع مسیح نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے زندگی سے جڑے ان مختلف باتوں کو ڈسکس کیا۔ مطلب اگر لوگ ازدواجی زندگی کو لے کے پریشان تھے تو خداوند یسوع مسیح نے اس مقدس رشتے کی بابت بات کی۔ اگر لوگ اپنا سوشل ایکٹیویٹیز کو لے کے سماجی معاملات میں الجھے ہوئے تھے تو خداوند یسوع مسیح نے سوشلزم پہ بات کی۔ اگر لوگوں کے ساتھ روحانی مسئلے تھے تو خداوند یسوع مسیح نے اسپرچولیزم پہ بات کی۔ اگر لوگ جو تھے چیریٹی کو لے کے اپسیٹ تھے کہ کہاں دیا جائے، کتنا دیا جائے، کب دیا جائے اور کس کو دیا جائے، اگر ایسے معاملات میں الجھے ہوئے تو خداوند یسوع مسیح نے خیرات کی بابت بات کی۔ اگر لوگوں کی دعائیہ زندگی متاثر تھی، ڈسٹرب تھی، تو خداوند یسوع مسیح نے دعا کی بابت بات کی۔ اگر لوگوں کا روزہ رکھنے کا انداز مناسب نہیں تھا تو خداوند یسوع مسیح نے روزے کی بابت تعلیم دی۔ اور متی 6 باب اس کی 16، 17 اور 18 آیت میں بھی ہمیں خداوند یسوع مسیح کی روزے کو لے کر ٹیچنگز ملتی ہیں۔ 3 ایسے پوائنٹس ہیں، 3 ایسی باتیں ہیں جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ فاسٹنگ، دوسرا پوائنٹ فیکٹ، اور تیسرا پوائنٹ فنکشن، مطلب کس فنکشن کے لیے، کس مقصد، کس پرپس کے لیے روزہ رکھا جائے۔ ہم سب سے پہلے نقطے پہ بات کریں گے، فاسٹنگ۔ عزیزو، یاد رکھیے گا کہ روزہ فقط دین مسیحت یا فقط دین یہودیت یا دین اسلام کی پریکٹس نہیں ہے، بلکہ جب ہم مذاہب عالم کا مطالعہ کرتے ہیں، دنیا میں ایسے مختلف مذاہب ہیں جو مختلف موقعوں پہ، مختلف مہینوں میں اور مختلف تاریخوں پر، مختلف ایونٹس پہ روزے کی اس پریکٹس کو فالو کرتے ہیں، اس مشق کو کنٹینیو کرتے ہیں۔
مثال کے طور پہ جین مت کے ماننے والے اپنے تہوار پریوشن اور سوتمبرا کے موقع پہ روزے کی حالت میں رہتے ہیں اور 10 دن تک یہ روزے کی حالت میں رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ مونسون کے مہینے میں جب رت بدلتی، موسم بدلتا ہے، اس وقت بھی ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر یہ روزے کی حالت میں رہیں گے تو یہ اور زیادہ روحانیت کے درجے طے کرتے جائیں گے. نہ صرف جین مذہب کے ماننے والے بلکہ بدھ مت کی تعلیم کو فالو کرنے والے، گوتم بدھا کی تعلیم کے فالوورز بھی، یہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں اور ناشتہ اور لنچ کرنے کے بعد یہ اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں اگلے دن دوپہر تک، کیونکہ ان کا بھی ماننا یہ کہ روزہ ایک ایسی پریکٹس ہے، یہ ایک ایسی مشق ہے جس سے یہ روحانیت کے درجے طے کرتے جاتے ہیں. ایران میں باہی مذہب کے ماننے والے، باہیزم کے فالوورز، ان لوگوں کا تو کیلنڈر ہی اپنا ہے. ان کے کیلنڈر میں 19 مہینے کا ایک سال ہے اور ہر مہینے کے اندر 19 دن ہے. اور ان کے کیلنڈر کے مطابق سال کے آخری مہینے میں وہ لوگ روزے کی حالت میں ٹھہرتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے عقیدہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ٹھہرنے سے یہ آنے والے نئے سال کو پاکیزگی کے ساتھ ویلکم کر سکتے ہیں. اور جب ہم ہندو دھرم کی طرف نگاہ کرتے ہیں، جب ہم ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو ہندو دھرم میں بھی بتھیرے ہندو ایسے ہیں جو اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے شنیوار، شکروار، رویوار مختلف دنوں پہ روزے کی حالت میں ٹھہرتے ہیں. اور ان دنوں کے علاوہ نوراتری کے موقع پہ بھی یہ لوگ روزے کی پریکٹس کو انجام دیتے ہیں. نہ صرف ہندو دھرم بلکہ جب ہم دین اسلام کا مشاہدہ کرتے ہیں، دین اسلام کی سٹڈی کرتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان میں وہ لوگ بھی 30 دن تک روزہ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ حج کے موقع پہ اور محرم کے موقع پہ بھی وہ لوگ روزے کی حالت میں رہتے ہیں. اور دین اسلام میں کچھ فرقے ایسے بھی ہیں جو ہفتے میں 2 دن تک روزہ رکھتے ہیں. اور جب ہم دین یہودیت کا مطالعہ کرتے تو خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ احبار کی کتاب میں خداوند نے بنی اسرائیل قوم کو یہ حکم دے دیا کہ یوم کفارہ کے روز تمام لوگ اپنی جانوں کو دکھ دیں. اپنی جان کو دکھ دینے کا مطلب یہ کہ خداوند کے حضور میں جھک کر گریوزاری کی جائے، خداوند کے حضور میں عاجزی کی جائے، خداوند کے حضور میں روزے کی حالت میں جھکا جائے اور اپنے آپ کو سرنڈر کیا جائے. اس کے علاوہ جب ہم زکریا نبی کی کتاب کو کھولتے ہیں تو وہاں پر بھی خداوند نے پھر 4 دن کا مزید روزہ رکھنے کا حکم دیا. مطلب خداوند کی طرف سے کل 5 روزے رکھنے کا حکم تھا بنی اسرائیل قوم کو. لیکن اس کے علاوہ ہمیں اور بھی کچھ ایسے مواقع دکھائی دیتے ہیں جہاں پر بتھیرے خداوند کے لوگوں نے طرح طرح سے روزے رکھے. مثلا جب ہم آستر کی کتاب کھولتے ہیں تو ملکہ آستر نے 3 دن کا روزہ رکھا. جب ہم دانیل نبی کی کتاب کھولتے ہیں تو دانیل نبی نے بھی 3 ہفتے کا 21 دن کا روزہ رکھا. اس کا مطلب یہ کہ مختلف قوموں کے اندر، نسلوں کے اندر مختلف مذاہب اور مختلف خداؤں کو ماننے والے لوگ بھی روزے کی اس پریکٹس کو کنٹینیو رکھتے ہیں. لیکن جب ہم دین مسیحیت کی طرف آتے ہیں تو خداوند کا کلام ہمیں بڑی تقویت دیتا ہے، کیونکہ متی 6 باب اس کی 16، 17 اور 18 آیت ہمارے اوپر اس بات کو عیاں کر دیتی ہے کہ جس طرح سے باقی مذاہب عالم کے لوگ روزے کی اس مشق کو کنٹینیو کرنے کے لیے موسموں کا، تاریخوں کا، مہینوں کا، تہواروں کا اور عیدوں کا انتظار کرتی ہے، مسیحی لوگ کسی خاص مہینے، کسی خاص تاریخ، کسی خاص موسم اور کسی خاص سینیریو کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ ان کے لیے تو حکم یہ ہے کہ جب تو روزہ رکھے. مطلب مسیحی لوگ روزہ رکھنے کے لیے باقی قوموں کی طرح کسی خاص مہینے، کسی عید، کسی تہوار اور کسی بدلتے موسم کے منتظر نہیں ہیں. ارے آپ جب کمزور محسوس کرو، آپ جب ٹوٹا ہوا محسوس کرو، آپ جب اکیلا محسوس کرو، آپ جب تنہا محسوس کرو، یو آر اوپنلی ویلکم کہ آپ روزے کی حالت میں، دعا کی حالت میں خداوند کے حضور میں جھک جائیے اور خداوند سے اس کی فریش انوائنٹنگ اور خداوند سے اس کے تازہ مسا کو حاصل کیجئے. ہاللویا. روزہ It's a holy act. یہ ایک بڑا مقدس عمل ہے. And it's a secret act. خداوند کا کلام یہ بتاتا ہے کہ یہ آپ کے اور خدا کے بیچ کی بات ہے.
It's a secret actions. پہلی بات تھی فاسٹنگ، دوسری بات فیکٹ. ہم جب ان آیات کو پڑھتے ہیں 16, 17 اور 18 آیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ. پرابلم یہ تھا کہ اس وقت یہودی لوگ جب روزہ رکھتے تھے، خداوند یسوع مسیح نے اس سٹائل کو، اس انداز کو کنڈیم کیا. That is not right. کیونکہ وہ لوگ اپنے بال بکھیرتے، سارا دن منہ نہیں دھوتے تھے، کپڑے چینج نہیں کرتے تھے، میلے کپڑے پہنتے، پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے تھے، خاک اڑاتے، راکھ اڑاتے. جو کوئی شخص ان کو اس حالت میں دیکھتا وہ سمجھ جاتا کہ ارے اس شخص کے لیے دعا کی جائے، یہ روزے کی حالت میں ہے، اس کی حالت قابل رحم ہے. لوگ اس شخص کو روزہ دار جانتے اور اس کے ساتھ ہمدردیاں کرتے. اینڈ جیسس سے نو. ارے روزہ اس پریکٹس کا نام ہے جو آپ کے اور خدا کے بیچ کی بات ہے. اٹس اے سیکرٹ ایکٹ. لیکن وہ شخص جس کے چال چلن سے، جس کی باتوں سے، جس کے انداز سے، جس کے چہرے کے تاثرات سے دنیا اس کو روزے دار جانے، اس شخص کے لیے خداوند کی طرف سے کوئی ریوارڈ، کوئی اجر نہیں ہے. کیونکہ ایسا شخص اپنا ریوارڈ، اپنا اجر انسانوں سے چاہتا ہے، خداوند سے نہیں. بتھیرے مسیح تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مسیحوں کو کوئی حکم نہیں ہے روزے کا. ہر وہ شخص جس کا یہ ماننا، میں کہتا ہوں متی 6 باب اس کی 16, 17 اور 18 آیت کو غور سے پڑھ لیجیے گا، ارے سمجھ آ جائے گی کہ واقعی میں حکم ہے یا نہیں ہے. آپ 16ویں آیت کا آغاز دیکھیے کہ لفظوں سے ہو رہا ہے، اور جب تم روزہ رکھو. یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اگر تم روزہ رکھو. اگر کا لفظ جو ہے یہ شرطیہ ہے. It's a conditional word. اگر دل کرے تو روزہ رکھو، اگر دل کرے تو دعا کرو، اگر دل کرے تو خیرات کرو. It's a conditional word. لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر کوئی شرطیہ بات نہیں کی، بلکہ خداوند یسوع مسیح جب کلام کر رہے تو وہ کہہ رہے ہیں جب تم روزہ رکھو. اس کا مطلب یہ کہ خداوند یسوع مسیح ہر ایک نجات یافتہ شخص سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے، توقع کر رہا ہے کہ ہر ایک ایماندار روزے کی حالت میں سے گزرے، ہر ایک ایماندار دعائیا حالت میں رہے، ہر ایک نجات یافتہ شخص خیرات بھی کرے، چیریٹی بھی کرے، کیونکہ اٹس اے پارٹ آف کرسچن لائف. ایک مسیحی زندگی کا یہ انداز ہے، ایک مسیحی زندگی کا یہ حصہ ہے. اٹ شوڈ بی یور لائف سٹائل. روزے کی حالت میں رہنا، دعائیا حالت میں رہنا، اٹس اے لائف سٹائل. اور اس لائف سٹائل کے لیے حکم کی ضرورت نہیں ہے. باغ عدن میں جب خداوند نے آدم کو بنایا، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا. اب جب دم پھونک دیا تو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میرا پتر سال آئندہ نہیں، کیونکہ وہ زندگی کا حصہ تھا. سانس لیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. ارے ویسے ہی ہر ایک ایماندار کی زندگی کا یہ حصہ ہے. ہر ایک ایماندار سے خداوند یسوع مسیح توقع کرتے ہیں کہ ہر ایک نجات یافتہ شخص دعائیا حالت میں رہے، ہر ایک نجات یافتہ شخص روزے کی حالت میں وقت گزارے، خداوند سے قوت کو، زور کو حاصل کرتا رہے، روز بروز خداوند کی پہچان میں روحانیت کے درجے طے کرتا ہوا اپنے خداوند مسیح میں پیوستہ ہوتا چلا جائے. اٹس اے کرسچن لائف سٹائل. یہ ہر ایک مسیحی کی زندگی کا حصہ ہے. اٹس اے پارٹ آف یور لائف. خداوند یسوع مسیح جب یہ کہتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو، ارے وہ ہر ایک مسیحی سے یہ توقع کر رہا ہے کہ ہر ایک مسیحی روزے کی حالت میں ہو، ہر ایک مسیحی دعائیا حالت میں ہو. ہم جب ان آیات پر غور کرتے ہیں تو ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ روزہ کس طرح کا ہونا چاہیے جو خداوند کے حضور میں مقبول ہو. آپ کھولیے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 58 چیپٹر، اور دیکھیے کہ وہ کیا انداز ہے، وہ کیا طور طریقہ ہے روزے دار کا جسے خداوند قبول کرتا ہے، جو خداوند کے حضور میں مقبول ٹھہرتا ہے. ارے وہ شخص جو خداوند کے حضور میں دعائیا حالت میں یا روزے کی حالت میں جاتا ہے، اس شخص کا لائف سٹائل بدل جاتا ہے، اس کا انداز، اس کی شخصیت، اس کی سوچ، اس کے طور طریقے بدل جاتے ہیں. ہاللیلویہ. بعض لوگ روزہ رکھ کے
اپنے پلان اپنے منصوبے خداوند کے حضور میں لے آتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے ہن میں روزہ رکھے ہے، ہن خداوند نے کام کرے ہی کرے، اور جب وہ کام تکمیل کو نہیں پہنچتا، ارے وہ ٹوٹ جاتے، مایوس ہو جاتے، بے دل ہو جاتے، برگشتہ ہو جاتے، اور پھر دوبارہ دعا نہیں کرتے، اور پھر دوبارہ خداوند کی حضوری کی طرف منہ نہیں کرتے۔ ایسے لوگ برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ روزہ خداوند کی مرضی کو بدلنے کا نام نہیں ہے، روزہ تو آپ کی شخصیت کو بدلنے کا نام ہے۔ روزہ رکھ کے خداوند کی حضور میں جانے کا مطلب کہ اب آپ اپنی زندگی کے لیے خداوند کی رضا کو جانیے، کہ آپ کی زندگی میں آپ کے مستقبل، آپ کے منصوبوں کو لے کے خداوند کی کیا رضا ہے۔ ارے روزہ تو اس مشق کا نام ہے جو روحانی کانوں اور روحانی آنکھوں کو کھول دیتا ہے۔ روزہ تو اس پریکٹس کا نام ہے جو روزہ رکھنے والے کے اندر خداوند کے کلام کی بھوک اور پیاس کو بڑھا دیتا ہے۔ ارے روزہ اس پریکٹس کا نام ہے جو انسانی ذہن کو کھولتا کہ وہ الہی حکمت کو حاصل کر سکے۔ روزہ اس پریکٹس کا نام ہے جو انسان کو روز بروز خداوند کی نزدیکی اور خداوند کی قربت میں لے آتا ہے۔ روزہ اس پریکٹس کا نام ہے جس کے وسیلہ سے انسان اپنی جسمانی خواہشوں، اپنے طور طریقوں، اپنی عادتوں اور اپنی منفی سوچوں سے نکل کر خداوند کی پہچان میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ارے آپ کا روزہ خداوند کو بدلنے کا نام نہیں، آپ کا روزہ تو آپ کی اپنی ذات کو بدلنے کا نام ہے۔ ہاللویا۔ اور ہر وہ جان جو دعائیہ حالت میں، روزے کی حالت میں خداوند کے حضور میں جھکتے ہیں، ارے ان کی سوچ بدل جاتی، ان کے دل بدل جاتے ہیں، ان کے طور طریقے، ان کا لائف سٹائل بدل جاتا ہے، اور جب وہ خداوند کی حضوری سے نکل کر دنیا کے سامنے آتے ہیں تو وہ دنیا کے سامنے ایک زبردست خداوند کے گواہ بن کے ظاہر ہوتے ہیں، اور ایک نیا مخلوق بن کے لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ ہاللویا۔ پہلی بات تھی فاسٹ، دوسری بات فیکٹ، اور تیسری بات فنکشن، مطلب کس فنکشن کے لیے روزہ رکھا جائے، واٹ از دا پرپس۔ روزہ بلا مقصد نہیں رکھا جاتا، ہر روزے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور بائبل مقدس کے اندر ہمیں خداوند کے لوگ مختلف مقاصد کے لیے خداوند کے حضور میں جھکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب ہم متی کی انجیل میں سے ایک حوالہ لیں تو متی 4 باب میں ہماری ملاقات خداوند یسوع مسیح سے ہوتی ہے، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب 40 دن کا روزہ رکھا تو روح بیابان میں لے گیا۔ اچھا وہ اس بات کو سمجھیے، بائبل کے اندر بیابان وہ جگہ ہے جہاں پر ابلیس کی ٹیریٹری ہے، ابلیس کی کنگڈم ہے، ایول سپیرٹس وہاں پہ رہتی ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ جب کسی ایک شخص میں سے بدبو نکل جاتی ہے تو وہ ویرانوں اور بیابانوں میں جاتی ہے، اور جب لوٹ کے اس گھر کو خالی پاتی ہے تو اپنے ساتھ 7 بدروہیں اور لے آتی ہے۔ اس کا مطلب کہ بیابان وہ جگہ ہے جہاں پر دشمن کی، ابلیس کی ٹیریٹری ہے، وہاں پر اور بھی بتھیری ایول سپیرٹس ہیں، اور خداوند کا کلام بتاتا ہے متی 4 باب میں کہ روح یسوع مسیح کو بیابان میں لے گیا، مطلب روح یسوع مسیح کو دشمن کی، ابلیس کی ٹیریٹری میں لے گیا۔ بیابان ابلیس کا ہوم گراؤنڈ ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہو، جو میچ دیکھنے والے لوگ ہیں، کرکٹ کے لورز ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کوئی ٹیم اپنے ہوم گراؤنڈ میں میچ کھیلے تو وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہوتی ہے، جیتنے کے چانسز 99% ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ہوم گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں، وہاں پہ ان کی فین فالوئنگ زیادہ ہے، وہاں پہ ان کے لیے اپلاؤز کرنے والے لوگ زیادہ ہیں، وہاں پر ان کو اپریشیٹ کرنے والے لوگ زیادہ ہیں۔ اور یہاں پر روح جب خداوند یسوع مسیح کو بیابان میں لے کے جا رہا ہے تو اس کا مطلب کہ روح خداوند یسوع مسیح کو ابلیس کے ہوم گراؤنڈ میں لے کے جا رہا ہے۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ میرے یسوع نے دشمن کو اسی کے ہوم گراؤنڈ میں شکست دے کے اس پہ غلبہ حاصل کیا۔ ہاللویا۔ اور خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھا، کیونکہ اس کے سامنے مشن بہت بڑا تھا، اس کے سامنے ویژن بہت بڑا تھا، اور اس ویژن کی تکمیل کے لیے وہ 40 دن روزے میں ٹھہرا۔ ارے آپ کے لیے اور میرے لیے میسیج یہ ہے کہ شاید آپ کے سامنے بھی کوئی بہت بڑا ویژن ہو،
آپ کے پاس بھی کوئی بہت بڑا مشن ہو، اس سے پہلے کہ آپ اپنے مشن کا آغاز کریں، آؤ خداوند کی حضوری میں، ارے خداوند کے مذبح پہ جھک جائیے، دعائیہ حالت میں، روزے کی حالت میں، کیونکہ وہ لوگ جو خداوند کے حضور میں جھک کر گرے ازاری کرتے، سرنڈر کرتے، وہ خداوند سے وہ خداوند سے تقویت پاتے اور زور کو حاصل کرتے ہیں۔ ہالیلویا۔ ایک اور ایسا موقع ہے پرانے عہد نامہ میں، جب ہم دیکھتے ہیں دانیل نبی کا صحیفہ کھولتے، اس کا 10واں باب، اور دانیل نبی یہاں پر 3 ہفتے کا روزہ رکھتا ہے، اور دانیل نبی کے روزے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ خداوند کے گہرے بھیدوں کو سمجھنا چاہتا ہے، ان کی باریکیوں کو جاننا چاہتا ہے۔ اور خداوند کا کلام یہ کہتا ہے، پڑھیے گا دانیل 10 باب، کہ وہ دریا دجلہ کے کنارے تھا، دعائیہ حالت میں تھا، کہ خداوند نے آہستہ آہستہ اس کے اوپر اپنے بھیدوں کو ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ ارے وہ 3 ہفتے مسلسل روزے میں تھا، اور وہ وقت آ پہنچا کہ جب خداوند نے آہستہ آہستہ کلام کے گہرے بھیدوں کو دانیل نبی پہ ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ This is the message for you۔ اگر آپ بھی اپنے اندر خداوند کے کلام کی بھوک اور پیاس کو رکھتے ہو تو آپ کے لیے یہ دعوت نامہ ہے۔ آئیے دعائیہ حالت میں، روزے کی حالت میں خداوند کے مذبح کے سامنے جھک جائیے، کیونکہ وہ لوگ جو روزے کی حالت میں خداوند کے حضور میں جھک جاتے ہیں، خداوند ان کی بھوک اور ان کی پیاس کو مٹا دیتا، ان پہ آسمان کو کھولتا اور کلام کے گہرے گہرے مکاشفات کو ظاہر کرتا ہے۔ ہالیلویا۔ ایک اور موقع پہ جب ہم پرانے عہد نامہ میں عزرا کی کتاب اور اس کے 8ویں باب کو کھولتے ہیں تو وہاں پر عزرا کاہن جب بنی اسرائیل قوم کو اسیری میں سے لے کر یروشلم کی طرف روانہ ہوتا تو وہاں پہ خداوند کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے خداوند کا کلام یہ بتاتا ہے کہ لوگوں نے روزہ رکھا اور وہ روزے کی حالت میں خداوند کے حضور میں جھک گئے، کیونکہ ان لوگوں کو گائیڈنس چاہیے تھی۔ ارے کون سا راستہ ہمارے لیے صحیح ہے اور کون سا راستہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، کس راستے میں خطرہ ہے اور کون سا راہ ہمارے لیے ہموار ہے، اس گائیڈنس کے لیے، رہنمائی کے لیے وہ لوگ روزے کی حالت میں خداوند کے حضور میں جھک گئے، کیونکہ روزہ خداوند کے لوگوں کو گائیڈنس فراہم کرتا ہے، آسمان سے ہدایت اور رہنمائی صادر ہوتی ہے اور خداوند کے لوگ گمراہ ہونے سے، بھٹکنے سے بچ جاتے ہیں، محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ کے لیے اس موسم میں میسیج یہ ہے کہ شاید آپ کے سامنے بھی بتھیرے راستے ہیں اور صحیح راہ کا انتخاب کرنا آپ کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے، یہ سمجھنا مشکل ہو رہا ہے ان میں سے کون سا راستہ میرے لیے صحیح ہے اور کون سا راستہ میرے لیے غلط ہے۔ ارے اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اگر اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہو رہا تو آپ کے لیے پیغام یہ ہے، آئیے مذبح پہ خداوند کی حضوری میں دعائیہ حالت میں آئیے، روزے کی حالت میں آئیے، کیونکہ وہ لوگ جو خداوند کے حضور میں جھک جاتے ہیں، آسمان سے خداوند اپنے بچوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کو صادر فرماتا ہے۔ ہالیلویا۔ ارے وہ لوگ جو روزے کی حالت میں گائیڈنس کے لیے خداوند کی حضوری میں آتے ہیں، انہیں خداوند کی حضوری سے گائیڈنس ملتی ہے۔ وہ لوگ جو روزے کی حالت میں کلام کی گہرائیوں کو سمجھنے کے لیے خداوند کی حضوری میں جھکتے ہیں، دانیل نبی کی طرح ان کے اوپر کلام کھل جاتا ہے۔ ارے وہ لوگ جو اپنے کسی بہت بڑے ویژن کو لے کے خداوند کی حضوری میں جھکتے ہیں، اس ویژن کی تکمیل کے لیے خداوند ان کو تقویت دیتا ہے، زور بخشتا ہے۔ ہالیلویا۔ پرانے عہد نامہ میں آپ دیکھیے نہمیہ کی کتاب، نہمیہ خدا کا بندہ جو اپنی قوم کے لیے درد سے اور بوجھ سے بھرا ہوا تھا۔ خداوند کا کلام یہ بتاتا ہے جب اس نے اپنے شہر کے لوگوں کا حال سنا تو یہ روزے میں ٹھہر گیا، خداوند کے حضور میں جھک گیا۔ اس کے بعد جب ہم نہمیہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے تو پتہ چلتا ہے کیسا بڑا ریوائول آیا۔ What a big change۔ ایک شخص جو اپنے دل میں اپنی قوم کا بوجھ رکھتا تھا، اس ایک شخص کے وسیلہ سے there was a big change
रिवाइवल आ गया। आज भी बथेरे लोग बैठकर तनकीद करना ज्यादा पसंद करते हैं। अरे सुन लीजिए, आप नहमिया से मुलाकात कीजिए, मिलिए और देखिए, रिवाइवल्स ऐसे नहीं आ जाते, तब्दीलियां ऐसे नहीं आ जाती। अरे उसके लिए दिल में बोझ चाहिए, बोझ अपने खानदान का, अपनी कौम का, अपनी कलीसिया, अपने शहर का। अरे जहां पर दिलों में बोझ नहीं, वहां पर कोई तब्दीलियां, कोई चेंजेस और कोई रिवाइवल्स नहीं आते। बैठकर बातें करना, तनकीद करना ये आसान है। आज अगर रिवाइवल नहीं आते, आज अगर चेंजेस नहीं आती, उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि आज शायद नहमिया जैसे लोग कलीसियाओं में, खानदानों में मौजूद नहीं है, उनका फुकदान है। अरे पहले रिवाइवल तो दिलों के अंदर आते हैं, उसके बाद रिवाइवल कलीसियाओं में आते हैं, उसके बाद रिवाइवल इलाके में आता है और इलाकों से फिर शहर बदल जाते हैं। इट्स अ बिग चेंज। रिवाइवल लाने के लिए दिलों के अंदर बोझ चाहिए, दर्द चाहिए। अरे वो लोग जो इस मकसद से खुदावंद की हजूरी में आते हैं, बोझ के साथ, रूहों का बोझ लेकर, जानों का बोझ लेकर खुदावंद की हजूरी में झुकते हैं, उनके वसीला से रिवाइवल्स आ जाते हैं, चेंजेस आ जाती है, हालात, सूरत हाल, माहौल बदल जाते हैं। हालेलुया। अरे आज आपकी फास्टिंग, आपके रोजे के पीछे क्या मकसद है? अगर आपके रोजे के पीछे ये मकसद है कि खुदावंद मेरे अंदर कलाम की भूख और प्यास को बढ़ा, तो वो आपके ऊपर कलाम को खोलने वाला है। अगर आज आपकी फास्टिंग का मकसद यह है कि खुदावंद मुझे इस मिशन में कामयाब कर, तो खुदावंद आपके ऊपर आसमान को खोलने वाला है, आपके लिए राह हमवार करने वाला है। अगर आज आप अपने लिए सही रास्ते का इंतखाब करने में कंफ्यूज हैं, तो रोजे की हालत में खुदावंद के हुजूर में आइए। अरे वो आपके लिए बंद दरवाजों को खोल रहा है। अगर आप अपने इर्द गिर्द चेंजेस चाहते हैं, तो तनकीद की बजाय रोजे की हालत में बोझ के साथ खुदावंद की हुजूरी में आइए। वो आपके वसीला से बथेरी जानों को बदलेगा, हालात को बदलेगा, माहौल को बदलेगा। हालेलुया। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने मकासद को खुदावंद के हुजूर में लाएं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। इट्स अ पावरफुल टूल। अरे रोजा एक ऐसी जबरदस्त मश्क का नाम है जो ना सिर्फ आपकी जात को बदलता है, बल्कि आपके वसीला से हालात को भी बदल देता है। हालेलुया। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप, यीशु जी दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं खुदा आज की शाम के लिए, इस वक्त और इस मौका के लिए, इस पल के लिए जो आपने हमें अता किया। खुदा यीशु जी अपना कभी हाथ बढ़ाकर एक एक जान, एक एक बेटे, एक एक बेटी को छुइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए खुदा यीशु जी। अपने कलाम के वसीला से इन तमाम जानों को तकवीयत दीजिए, जोरदार कीजिए खुदावंद। आपके बेटे बेटियां रोज बरोज आपकी पहचान में बढ़ते जाए, मजबूत होते जाए, तकवीयत पाते जाए। छुइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए खुदावंद। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।